الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تقریریں بہت ہوئی ہیں، ماشاءاللہ۔ تقریریں فرمانے والوں نے تقریریں فرمائیں اور آپ نے سن لیں ماشاءاللہ اور ہضم کر گئے۔ اللہ اللہ ہضم کر گئے، بہت اچھی۔ میں فقیر آپ کو ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک مولوی اٹھیا تقریر کرنے واسطے، انہیں آکھا گل سنو جی میرا ٹائم کی نہیں نہیں میں دس دیو، میں ایک منٹ بھی اتنے نہیں جاؤں۔ 4 منٹ دیکھ کہندے نے تینوں پتہ ہی ہے۔ اس آکھا گل سنو، نہ تساں میرے وال ویکھنا ہے تے نہ میں تواڈے وال ویکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا تے ایتھے امب لین لئی پھر آئے ہیں۔ بھائی آپ سے بات ہوگی دل سے دل ملا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، نظروں سے نظر ملا کے، اور آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے۔ ہاں جی، ابھی پچھلے دنوں ایجنٹوں نے ایک جلسہ کیا تھا، ایجنٹوں نے عنوان تھا افضلیت صدیق اکبر، نعرے لگے حیدر حیدر۔ جی میری گل سننی جے تے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، زور زور سے نعرے لگے حیدر حیدر۔ میں نے کہا جلسہ تو شان صدیق اکبر کا ہے، جی نعرے حیدر حیدر کے لگ رہے ہیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہم بھی حیدر حیدر کرتے ہیں۔ پر آج جامعہ رسولیہ میں جلسہ شان صدیق کا ہے، تو آج صدیق صدیق ہونی چاہیے۔ تکبیر، سارا زور لگانا ہے۔ جس نے سارا نہیں لگایا، جس نے سارا زور نہیں نہ لگایا، مجھے شک پڑے گا کہیں جنٹ نہ ہو۔ حیدر حیدر کرو، پر گلی گلی نگر نگر ابو بکر بھی کرو۔ گلی گلی نہیں اے کو قسم ہے، گلی گلی نگر نگر پورا زور، گلی گلی نگر نگر زور سارا، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ تھکے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کے منہ نہیں کھل رہے ہیں، پھر کہتے ہو کہ اہل سنت بات نہیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں۔ تم کانوں کے ساتھ سنو بھی اور منہ کے ساتھ جواب بھی دو، سارے زور کے ساتھ کہو گلی گلی نگر نگر، سارے زور کے ساتھ۔ پڑھا کتے گیا؟ اللہ اکبر۔ گلی گلی نگر نگر، زور سے گلی گلی نگر نگر، اتنا زور لگاؤ گنبد خضرا والا وہاں اپنے یار کا نام سن کے تمہارے اوپر اپنی مرضی کی مہر ثابت کر دے۔ لگاؤ لگاؤ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لگاؤ زور لگاؤ یا گلی گلی نگر نگر، ہم نگر نگر، ہم جہاں حیدر حیدر کرتے ہیں وہاں ابو
عمر بھی کرتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، عثمان بھی کرتے ہیں، اور جو صرف حیدر کرتا ہے ان تینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ اور مولانا صادق ضیاء صاحب، آپ سے دو باتیں ہیں۔ آپ فرما رہے تھے وہ یہودی نے سازش کی، عیسائی بن کے یہودی نے عیسائیوں میں شک کا بیج ڈالا۔ میں کہتا ہوں ہم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، حنفی ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اندر شک کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے جس نے دامن احمد رضا کا پکڑا ہے اور وہ تو پل صراط پر بھی پھسل نہیں سکتا۔ ہاں جی، ایجنٹ کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ساری خدائی میں، خدا کی ساری مخلوق میں، چاہے وہ فرشتے ہوں، وہ حوریں ہوں، غلمان ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، زمینی ہوں، آسمانی ہوں، مخلوق کسی قسم کی ہو، نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ میں اس پر قرآن پڑھوں گا، میں پڑھوں گا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں پڑھوں گا وسیجنبها الاتقی، میں پڑھوں گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میں پڑھوں گا لا یعتل اولو الفضل منکم۔ تو کیا پڑھتا ہے اور تو نے قوم کو کیا سنایا ہے؟ جھوٹی حدیث۔ میں ابو بکر صدیق کی پڑھوں گا شان بخاری سے، زور سے کہنا، میں شان صدیق پڑھوں گا مسلم سے، میں شان صدیق پڑھوں گا ترمذی سے، میں صدیق کا شان پڑھوں گا نسائی سے، میں صدیق کا شان پڑھوں گا ابو داود سے، میں شان صدیق پڑھوں گا ابن ماجہ سے۔ تو کہاں سے پڑھتا ہے اور تو کہاں سے پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مطمئن ہو کہ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ ہم نے کہا ہاں مطمئن ہے، الحمدللہ مطمئن ہے کہ کنگریجولیشن۔ میں کہا الحمدللہ، یہ کنگریجولیشن انہی کو ہو سکتی ہے جو صدیق و صدیق اکبر بالتے، کسی اور کو ہی نہیں سکتی۔ اور جن کو سبق سنا رہا ہے ان کو کیا کہا ہے؟ اوہ مبارک تو ہمیں اور تیرے منہ سے، اور جن کے لیے وہ تو موضوع حدیث نکال کے لایا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ وہ سنایا۔ اور ادھر تم مطمئن ہو تو میرے پاس بھی ایک حدیث ہے۔ اچھا جی، وہ سنا دی کہ 14,000 سال پہلے میرا اور علی کا نور اللہ کی بارگاہ میں تھا، وہ ساری آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آپ کیا اسے کیا مقصد ہے؟ اگر آپ ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانتے ہو تو یہ حدیث سنانے کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ یہ کیوں سنائی ہے؟ کیا مقصد تھا؟ اور اگر تم اس لیے سنا رہے ہو کہ صدیق اکبر افضل نہیں ہے، کوئی اور افضل ہے، تو پھر اس حدیث کی سند دیکھو۔ ہم تو قرآن سے بتاتے ہیں، رسول کے فرمان سے بتاتے ہیں، اور تم موضوع حدیث سے بتاتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ امت ساری نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اور رسول اللہ کے فرمان کا تجھے پتہ ہے من کذب علی متعمداً فلیفعل مقعدہ
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو حضور کی طرف جھوٹی بات کو، اور یہ جنٹوں سنو، بہت اچھے، جو آقا کی طرف جھوٹی بات گڑھ کے منسوب کرے، میرا آقا فرماتا وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنمی ہے۔ تم نے کیا خریدا وہ سنا کے؟ کیا خریدا؟ ہم نے تو قرآن پڑھ کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں بھی پائی، ہم نے تو قرآن پڑھ کے گنبد خضرا والے کو بھی خوش کیا، اس کے خدا کو بھی خوش کیا، رسول کے صحابہ کو بھی خوش کیا، امت مصطفیٰ کو بھی خوش کیا۔ اور تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کمایا؟ آخر جی میں میدان چ بیٹھا، میں کیا کو عطا پتا بھی دس پھر اللہ کس میدان میں ہو؟ تمہیں تلاش کرتے 3 سال گزر گئے، بہت اچھے، تیرے پیچھے ہم آتے ہیں تو آگے بھاگ جاتا ہے، تجھ سے پتہ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے تھیاں، سانو آج تک نہیں پتہ لگا یہ تھیاں کیڑے تھاں دا نام ہے۔ میں میدان میں بیٹھا ہوں، آخر میں نہیں بدلا، تم بدلے ہو، میں نہیں بدلا۔ میں نے کہا اگر نہیں بدلا تو جس کو کتا کہتا تھا اس کے دسترخوان کے ٹکڑے کس نے کھائے ہیں؟ بہت اچھے، اگر تو نہیں بدلا تو جس کو کافر کہتا تھا اس کے چرنوں میں کون بیٹھا ہے؟ بہت اچھے، اگر تو نہیں بدلا تو جس کے نطفے کی تجھے تحقیق نہیں تھی اس کا جبہ کس نے پہنا ہے؟ کیا اس نے اپنی بکواس سے رجوع کر لیا تھا؟ اس کے نطفے کی تحقیق کر لی تھی؟ بہت اچھے، اس کے نطفے کی تحقیق کر لی تھی؟ تم تو فرماتے تھے کہ جو نعرہ تحقیق کو تحقیق کو نہ مانے اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کو تم ولد حرام کہتے تھے، جہنم کا کتا کہتے تھے، اب اسی کے مزار پر جا کے چادریں، لنگر، جبے، فیض کی دعائیں کون بدلا ہے؟ راہ وفا پر چلتے چلتے کس نے راہیں بدلی تھی؟ اور کس نے کس سے ہاتھ چھڑایا؟ میں بھی سوچوں، تو بھی سوچ، کون بدلا ہے؟ میں بدلا ہوں، قاری طیب بدلا ہے، یہ علماء بدلے ہیں، کون بدلا ہے؟ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مزمل شاہ کا، کھول دی حقیقت، ہاں مجھے اس کے نظریات سے اتفاق نہیں ہے، بے شک، میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبد القادر شاہ کا، بہت اچھے، بہت اچھے، میں اس کے نظریات کو نہیں مانتا، اس نے بتایا بدلا کون ہے، انہوں نے بتایا میں بدلا ہوں کہ تو بدلا ہے، مزمل شاہ نے بتایا امیر معاویہ کی شان میں کتاب کس طرح لکھی گئی، ان پتہ نہیں تو انہیں نہ گلہ پتہ بھی ہے کہ نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، امیر معاویہ کی شان میں کتاب ایجنٹ نے لکھی، کہا دیکھو میں امیر معاویہ کو مانتا ہوں، مزمل شاہ نے کہا یہ تمہارا ایجنٹ جھوٹ بولتا ہے، بہت اچھے، میرے پاس ناقابل تردید پروف ہیں، گھسی پٹی بات نہیں کرتا، بے بھوکت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، بے دلیل بولنے سے نہ بولنا بہتر ہوتا ہے۔ بہت اچھے، اس نے کہا یہ ایجنٹ کہتا ہے، اس نے کتاب لکھ دی، میں انہوں پوچھیا اوے فلانیا ایجنٹا تو ہاں
وہ کہتے ہیں نا یہ بات شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آپ تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں کہ ایجنٹ ہیں ایجنٹ. انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ایجنٹ اپنے جن کی شلواریں تم جیسی ہیں, دستاریں تم جاتی ہیں, ٹوپیاں تم جیسی ہیں, کوٹیاں تم جیسی ہیں, سرٹیاں تم جیسی ہیں, کبے تم جیسے ہیں, جبے تم جیسے ہیں, پر اندر سے کالے ہیں, اندر سے کالے ہیں. کہتے ہم سنی ہیں, سنی کہہ کے رافضیت کا درس دیتے ہیں, شیعیت کا سبق پڑھاتے ہیں. اس لیے ایجنٹ کہتا ہوں. اصل کا ایجنٹ نے کہا, میں نے اسے کہا تو نے اگر کتاب لکھنی تھی تو اپنے باپ علی کی شان میں لکھتا, تو نے یہ امیر معاویہ کی شان میں کیوں لکھ دی؟ تو اس نے کہا باؤ جان دے, نہیں نا باؤ جان دے, میں اندروں نہیں ہوں لکھی, اور تو پیر صاحب نے مینوں مجبور کر دیتا پہ ویزا نہیں ہو لبنا. ہاں جے کتاب نہ لکھی تے برطانیہ دا ویزا نہیں ہو لبنا, تے میں اندروں تے ہوئیاں میں تے ویزے واسطے لکھی. عبد القادر شاہ نے کہا, کہتا میں بدلا نہیں ہوں. عبد القادر شاہ کے قدموں میں جا کے کون بیٹھا تھا؟ عبد القادر شاہ نے اپنے نظریات سے رجوع کر لیا تھا. اس نے کہا یہ بھیڑ بن کے بھیڑ کی کھال پہن کے سنیوں میں تھا. میں پروف نہ دیا تو پھر میرے تے کھڑے ہونے لعنت. بہت اچھے. کہا اب آیا ہے اپنی اصل جگہ پر, اور اس نے, میں اس کی جرت کو بھی سلام کرتا ہوں, اس نے منہ پر یہ باتیں کہی, سامنے بٹھا کے کہی. کہا اس نے بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی تھی, اندر سے شیر تھا. میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں, اندر سے شیر تھا یا باہر سے کیا تھا. میں یہ کہتا ہم تو اس کو شیر کہتے تھے. اس کا مطلب ہے اندر سے شیر نہیں, اوپر سے شیر تھا. ہم شیر نہیں کہتے تھے, کیا کہتے تھے؟ بے شک بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھال شیر کی تھی, اندر سے بھیڑ تھی. بہت اچھے بہت اچھے. اندر سے کچھ اور پتہ ہے جو اندروں کو جو ہو روے تے اتوں کو جو ہو روے وہ کون ہوندا والا بولو تو آڈے کو پوچھنا قسم ہے تو مجھے نہ دسو تے جڑا اندروں کو جو ہو روے باہروں کو جو ہو روے زبان تے کو جو ہو روے دل وچ کو جو ہو روے آنکھیں کو جو ہور تے کرے کو جو ہور بولو زور نال کون ہوندا ہے مجھے پتا یہ کون تھا یہ کون بدلا تھا یہ کھال کس نے پہنی تھی اور اس کھال کو اتار کے پھینکا کس نے ہے بدل گئے میں نہیں بدلا تم بدل گئے ہو ہم کہتے ہیں ہم تو آج بھی مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان علیہ الرضوان و رحمت کے دامن سے وابستہ ہیں ہم کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں اور رب سے دعا ہے الہی موت بھی آئے تو آنکھوں میں نقشہ گنبد خضرا کا ہو ہاتھوں میں دامن احمد رضا کا زور کو
کوئی نہیں لاندے زور کوئی نہیں لاندے رسالت گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اچھا سنت مینو لال بتی مل گئی ہے میں ہوں چھڈن لگا تے چھڈنا میں ہے نہیں سی ہاں اس واسطے بھی برے دے گھر تک جانا چاہیے اجے میرے کو بہت کچھ سی تے میں دسنا سی پر ہوں لال بتی نو کراس نہیں کر سکتے ایک باری صرف ریکویسٹ ہے کہ پورے زور نال ابو بکر دی گونج پینی چاہیے گلی گلی نگر نگر سارے گلی گلی نگر نگر پچھلے بالکل ہی نہیں بول پچھلے نہیں بول مزہ کوئی نہیں گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اچھا جس کو اس سے اختلاف ہے نا وہ بالکل نہ بولے اور جو اس سے اتفاق رکھتا ہے نا اس کو قسم ہے اگر وہ نہ بولے اب بول گلی گلی نگر زور سے بول نہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر صحابہ کے دشمنوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت اہل بیت کے دشمنوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت